اگر دولت سنبھال سکتے ہو تو آج 17 محرم الحرام بدھ کے دن یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کر اپنی زندگی میں دولت کا طوفان لے آؤ۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 17 محرم الحرام بدھ کے دن کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کا یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ آج کا وظیفہ خاص ان کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمارے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام تک نہیں لیتے، ہماری مشکلات ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ ایسے تمام بہن بھائیوں سے میری گزارش ہے کہ آج کا یہ وظیفہ لازمی پڑھ لو۔ آپ نے آج تک بہت سے وظیفے پڑھے ہوں گے، تسبیحات پڑھی ہوں گی، اعمال پڑھے ہوں گے، لیکن آپ کو نہ ہی کسی نے وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے، نہ ہی رب کریم کو راضی کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ آج 17 محرم قبولیت کا دن ہے، بدھ کا دن ہے، اور ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھنے والا جو بھی مانگتا ہے انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے پورا ہو کر رہتا ہے۔ آج حرمت والے مہینے میں، اللہ کریم کے مہینے میں، اگر آپ اپنی من پسند نوکری، شادی، اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ وظیفہ میں بتاؤں گا، پڑھنا آپ نے ہے، مانگنا رب کریم سے ہے۔ دوستو، آج یہ وظیفہ پڑھنے والا ہاتھ اٹھا کر دعائیں دے گا کہ واقعی کسی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ آج وہ بیٹیاں، وہ بیٹے جو اپنے گھر میں مایوس ہو چکے ہیں، بند گلی میں جا چکے ہیں، کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا، گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام تک نہیں لیتے، تو آج لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھ کر دیکھیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آپ پر کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی مشکل وقت آتا ہے، پریشانی آتی ہے، مصیبتیں آتی ہیں، تو کہیں نہ کہیں آپ سے انجانے میں کوئی غلطی، کوتاہی، گناہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ رب کی پکڑ میں آ جاتے ہیں۔ اور جب کوئی بندہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے تو وہ دنیا کی کوئی بھی عبادت کر لے، تسبیحات پڑھ لے، اعمال پڑھ لے، راتوں کو جاگ لے، وہ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ محرم کا مہینہ ہے، نیا سال شروع ہوتے ہی پہلا مہینہ محرم کا مہینہ ہے، اور آج دیکھتے ہی دیکھتے محرم کی 17 تاریخ ہو چکی ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ابھی تک محرم کے مہینے کو لاپرواہی میں گزارا ہے، لیکن 17 محرم بدھ کا دن بڑا ہی مقبول اور مقبولیت کا دن ہے۔ آپ نے اس دن کو بالکل بھی ضائع نہیں کرنا، آپ کے پاس پورا دن، پوری رات موجود ہے۔ آپ یہ وظیفہ 17 محرم بدھ کے دن چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب یا عشاء کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ دوستو، یاد رکھیے گا کہ حرمت کا مہینہ ہاتھوں سے نکل رہا ہے۔ آج وہ خاص راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں جو اللہ والوں نے پڑھا ہے، اکابرین نے پڑھا، صوفیہ کرام نے پڑھا، اولیاء کرام نے پڑھا، کس طریقے سے پڑھا، اور رب کریم سے جو بھی مانگا رب کریم نے غیبی خزانوں سے عطا فرمایا۔ آج آپ گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جب تک آپ کے دل کو سکون نہ ملے، بار بار آپ نے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون ملے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے جو بھی مانگو گے انشاءاللہ رب کریم آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا، کیونکہ جس انسان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے وہ ایسے ہے کہ جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ انسان کی آنکھ میں آنے والے آنسو رخسار پر گرنے سے پہلے پہلے ان کو معاف کر دیتا ہوں۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے اور کس وقت پڑھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 17 محرم الحرام بدھ کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم
وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے جائز مقصد جائز حاجات کی نیت کرنی ہے۔ آپ اس موقع کو ضائع مت کیجیے گا، اس قبولیت کے دن کی قدر کرتے ہوئے رب کریم سے جس کو جو چاہیے نیت کر لے کہ فلاں مقصد کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، فلاں حاجت کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، فلاں بیماری سے شفا کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، جس کی جو حاجت ہے جو مقصد ہے اپنے الفاظ میں نیت کریں۔ آپ بے گھر ہیں، کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، نیا گھر بھی مانگو گے تو انشاءاللہ ملے گا۔ آپ بے اولاد ہیں، اولاد نہیں ہوتی ہے تو اللہ کو پیاری ہو جاتی ہے، حمل کی حفاظت کے لیے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ جس کے جو مسائل ہیں اپنے الفاظ میں نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ اکابرین کا وظیفہ ہے، اللہ والوں کا وظیفہ ہے۔ صحابہ کرام رب کریم سے جو مانگتے تھے ان کو مل جاتا تھا۔ وجہ کیا تھی کہ وہ رب کریم کے سامنے کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی تسبیح پڑھنے سے پہلے، کسی بھی حاجت کو مانگنے سے پہلے رب کریم سے توبہ کرتے، رب کو منا لیتے۔ لیکن آج ہم ڈائریکٹ تسبیح شروع کرتے ہیں، وظیفہ شروع کر دیتے ہیں کہ ہمیں یہ چاہیے، ہمیں وہ مل جائے، ہمیں یہ مل جائے۔ آج صحابہ کرام کے طریقے سے جو وظیفہ بتا رہا ہوں، آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم دو بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے 11 بار پڑھ کر جان چھڑا لینی ہے۔ 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے دوران ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، یقین کیجئے گا کہ آپ کے دل کو سکون ہو جائے گا، آپ کی دنیا بھی آسان ہو جائے گی اور آپ کی آخرت بھی آسان ہو جائے گی۔